پر انحصار کرنا۔ پھر ناظرین آگے لفظ آ جاتا ہے فتنہ۔ ناظرین فتنے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسی شے جو مارکیٹ میں یعنی بازار میں بہت مقبول ہو، کوئی بھی جائے، خواہ وہ بچہ ہو، بڑا ہو یا بوڑھا، کوئی بھی جائے وہ قیمت ادا کرے گا اور اس شے کو لے آئے گا۔ لیکن ایسا ہو اب مارکیٹ میں وہی شے جعلی یعنی نقلی بھی آ جائے اور اتنی زیادہ تعداد میں آ جائے کہ اس کے مقابلے میں اصل بہت کم اور اصل کی پہچان بہت مشکل ہو جائے، تو اب جو بھی خریدنے جائے گا ممکنہ طور پر نقلی ہی خرید کر لائے گا، جس سے یہ علم ہو گیا کہ مارکیٹ میں اصل کے مقابلے میں نقلی شے بھی آ چکی ہے۔ تو ناظرین کسی بھی شے کی جب نقل تیار کی جاتی ہے وہ ایسی نہیں بنائی جاتی کہ وہ خود بول کر کہے کہ میں نقلی ہوں، بلکہ نقل ایسی تیار کی جاتی ہے کہ اصل شے بھی نقل کے مقابلے میں نقل نظر آئے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی جب اس شے کو خریدنے جائے، خواہ وہ کتنے ہی علم والا ہی کیوں نہ ہو، اس پر امتحان آ جائے گا کہ آیا ان میں سے کون سی اصلی ہے اور کون سی نقلی۔ اس طرح امتحان میں پڑھنے کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں، اور نقل کو اختیار کر لینے کو فتنے میں پڑ جانا یعنی فتنے کا شکار ہو جانا کہلاتا ہے۔ فتنہ ناظرین ہم جان چکے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کو خلق کیا، تمام کی تمام مخلوقات سمیت انسانوں کو بھی خلق کیا، تو کیا اللہ یہ بھول گیا تھا کہ انسانوں کی ضروریات کیا ہیں؟ یا پھر اللہ کو یہ علم ہی نہ تھا کہ انسانوں کے لیے کیا فائدہ مند اور کیا نقصان دہ ہے؟ یا پھر اللہ کو یہی علم نہ تھا کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں؟ یا پھر اللہ نے انسان کے لیے جو ضروریات خلق کی وہ انسان کے لیے ناکافی تھی، یا اللہ سے غلط خلق ہو گئی؟ ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ نے کسی بھی شے میں فرق نہیں کیا، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ بالکل پرفیکٹ، ہر لحاظ سے مکمل اور ہر طرح کے نقائص، خامیوں، کجیوں اور کوتاہیوں سے پاک خلق کیا۔ اور پھر اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، تو اللہ ان کی ضروریات خلق کرنا بھول نہیں گیا تھا۔ اس نے ہر ایک کی تمام ضروریات بھی خلق کی، جو کہ ہر لحاظ سے مکمل اور احسن خلق کی۔ وہ خالق ہے تو اسے ہی علم ہے کہ کس کے لیے کیا کیا فائدہ مند اور کیا نقصان دہ، جیسا کہ ہم سورہ الانعام کی اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہیں زمین میں وہ جتنے بھی حرکت کرنے والے جاندار ہیں، اور نہ ہی فضا میں تیرنے والے جو اپنے پروں سے فضا میں تیرتے ہیں، مگر وہ یعنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی نہ کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے منظم ترین گروہ ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تم ہو یعنی انسان۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین میں تمام کے تمام جاندار حرکت کرنے والے اور اڑنے والے جتنے بھی جاندار ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے خلق کر دیے گئے، جو ایسے ہی آوارہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں اور ان کی ضروریات نہیں ہیں، یا ان کو کوئی فکریں نہیں، یا ان پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تمام کے تمام منظم ترین گروہوں کی حیثیت سے اپنی اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کر رہے ہیں، اور ان کی بھی بالکل تمہاری ہی طرح کی ضروریات ہیں۔ تو کیا تم نے کبھی ان کو ایسا کرتے دیکھا جیسا تم کر رہے ہو؟ یعنی جیسے تم اللہ کے ہر کام میں مداخلت کر رہے ہو اور عذر یہ پیش کرتے ہو کہ تم اپنی ضروریات خلق کر رہے ہو، کیا وہ مخلوقات ایسا کر رہی ہیں؟ وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ کیا ان کی ضروریات نہیں؟ کیا ان کو حاجات لاحق نہیں جیسے تم کو ہیں؟ جب ان کو بھی ضروریات و حاجات لاحق ہیں بالکل اسی طرح جیسے تمہیں ہیں، تو پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی جیسا تم کر رہے ہو؟ بلکہ وہ تو اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں مصروف ہیں تاکہ کائنات میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، ان کی لاپرواہی سے کائنات کے نظام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ان کو کیوں ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب یوں دیتے ہیں،
نہیں فرض کیا ہم نے کتاب میں یعنی کائنات میں کسی بھی شے سے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ بالکل پرفیکٹ، ہر لحاظ سے مکمل اور ہر طرح کے نقائص، خامیوں، کجیوں اور کوتاہیوں سے پاک خلق کیا۔ اور پھر اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں۔ تو کیا اللہ ان کی ضروریات خلق کرنا بھول گیا؟ نہیں، اللہ ان کی ضروریات خلق کرنا نہیں بھولا۔ اس نے ہر ایک کی تمام ضروریات بھی خلق کی، جو کہ ہر لحاظ سے مکمل اور احسن خلق کی۔ وہ خالق ہے تو اسے ہی علم ہے کہ کس کے لیے کیا فائدہ مند اور کیا نقصان دہ۔ تو اس کے باوجود جب تم ایسا کر رہے ہو تو پھر ایسا ہرگز نہیں کہ تم یہ سب کرتے رہو اور کوئی تم سے اس بارے میں پوچھے گا نہیں، بلکہ جان لو پھر ان کے رب کی طرف ہی اکٹھا کیا جانا ہے۔ یعنی تمہیں یہاں جو ایک محدود متعین مدت دی گئی ہے، جیسے ہی یہ ختم ہوگی تو تمہیں ان مخلوقات کے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ تب تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے رب نے تمہاری ضروریات خلق نہیں کی تھی جو تم کو خود سب کچھ خلق کرنا پڑا؟ کیا تمہارے رب نے کوئی کوتاہی کر دی تھی؟ کیا تمہارے رب سے کوئی لاپرواہی ہو گئی تھی، کچھ غلط خلق ہو گیا تھا، عیب دار خلق کر دیا تھا، یا پھر وہ تمہیں خلق کر کے تمہاری ضروریات کو خلق کرنا ہی بھول گیا تھا؟ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کائنات میں جو فساد ہوا، جو خرابیاں ہوئیں اور ان کی وجہ سے جو تباہیاں آئیں، جو باقی مخلوقات کو اللہ کے عباد کو کنات کرنا پڑی، ان کو مصائب و آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، آج تمہیں ایک ایک رائے کا حساب دینا ہوگا اور اس کے نتائج کو بھگتنا ہوگا۔ ناظرین، اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا تو کیسے اور ان کی ضروریات کو کیسے خلق کیا؟ جب ہم غور کریں تو ہم پر ہر بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پورے علم اور حکمت یعنی حساب کتاب کے ساتھ ایک پیچیدہ ترین مشین کی مانند خلق کیا۔ مخلوقات کی ضروریات بھی اسی نظام سے یہ خلق ہوتی ہیں جسے ہم فطرت کہتے ہیں۔ فطرت پر قائم ہونا تھا، یہ اصل شے تھی، اصل دین تھا، دنیا میں آنے کا اصل مقصد و امتحان تھا۔ تو کیا آج ہم اپنی ضروریات فطرت سے حاصل کر رہے ہیں؟ فطرت پر قائم ہیں یا پھر آج فطرت کے مقابلے پر مصنوعی اشیاء کی بھرمار ہے اور ہم انہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم انہی پر توکل کرتے ہیں، انہی پر ہمارا انحصار ہے۔ مصنوعی جو کہ اصل کے مقابلے میں نقل ہیں، اور یہ فتنہ ہے۔ انسانوں کو اصل کا علم ہی نہیں اور وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس فتنے کا شکار ہیں۔ اپنا رب دجال کو بنائے ہوئے ہیں، اور جب کسی پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ دجل چاک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، یوں اس کے نزدیک اس دجال کا قتل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پر یہ دھوکہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سب مصنوعی اشیاء جو فطرت کی ضد ہیں، یہ انسان کے لیے یعنی میرے لیے مسیحا نہیں، فائدہ مند نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت میں میری تباہی کا سبب ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کہا، اور جو دجال کے راز کی اس دعوت کے میں تمہارا رب ہوں کے مقابلے پر یہ کہے گا کہ کذب، یعنی تو میرا رب نہیں، تو اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے، کائنات کو فساد زدہ کر رہا ہے، تیری وجہ سے کائنات میں طرح طرح کی تباہیاں آ رہی ہیں، تیری وجہ سے بیماریاں و آزمائشیں آ رہی ہیں، تیری وجہ سے دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے تو میرا رب نہیں۔ پہلے میں نے تجھے اپنا رب بنایا ہوا تھا اس وجہ سے کیونکہ مجھ پر یہ سارا حق واضح نہیں تھا، میں تیرے دجل کا شکار تھا، اس لیے اب میرا رب اللہ ہے۔ یعنی میں اپنی ضروریات انسان کی خلق کردہ ان مصنوعی اشیاء سے پوری نہیں کروں گا، میں خود کو فطرت کی بجائے ان مصنوعی اشیاء کا محتاج نہیں بناؤں گا، بلکہ میرا رب اللہ ہے۔ یعنی میں اپنی تمام تر ضروریات فطرت سے پوری کروں گا، خود کو فطرت پر قائم کروں گا اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی پر انحصار کروں گا، یعنی اسی پر توکل کروں گا۔ پہلے میں تجھے اپنا رب بنائے ہوئے تھا، وہ اس لیے کہ میں بھی باقی انسانوں کی طرح تجھے اپنے لیے مسیحا سمجھتا تھا،
اس ٹیکنالوجی کو، صنعتی انقلاب کو، انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات کو انسان کے لیے ترقی سمجھتا تھا، دنیا کے لیے ترقی سمجھتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ دجل کھل چکا، میرے نزدیک اس دجال کا قتل ہو چکا، ان اشیاء پر پڑا دجل کا پردہ چاک ہو چکا، اس لیے اب میں بغیر کسی ہیلے بہانے کے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پس دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی پہلے وہ دجال کو رب بنانے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں، تکالیف، مصائب، الجھنوں، جھنجھٹوں وغیرہ کا شکار تھا، انسانوں کی غلامی کا شکار تھا، دن رات دجال کی غلامی میں دھنسا ہوا تھا، آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھا، تو اب اس کے لیے یہ سب نہیں ہوگا، وہ ہر لحاظ سے ایک آزاد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام شخص ہوگا۔ ناظرین، سب پر فرض ہے کہ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ دجال کو اپنا رب نہیں بنائے ہوئے؟ کیا آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے مقابلے پر، فطرت کے مقابلے پر انسان کی اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی اشیاء سے، انہی مشینوں پر انحصار کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جس شے پر آپ انحصار کر رہے ہیں، جسے آپ اختیار کر رہے ہیں، وہ کیسے وجود میں آئی؟ اس کی تخلیق سے کائنات میں کس قدر فساد ہوا، کتنی مخلوقات کا قتل عام ہوا، اور زمین و آسمانوں میں اللہ کے قائم کردہ میزان میں کتنا خسارہ ہوا، کس قدر فساد ہوا۔ غور کیجئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، جب یہی وقت ختم ہو جائے گا تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے گا۔ دجال کے راز کو پہچانے یہ دن رات کیا دعوت دیتا ہے؟ کسی اپنا رب بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے،